الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید کائنات سید ولد آدم تاجدار حرمین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے. احباب گرامی، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، دیگر عبادات کی، اگرچہ ہم کما حق ہو ادا نہیں کر سکے. رب کے حضور دست دراز ہیں کہ اللہ ہماری ان عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے. ہمیں محتاط رہنا ہوگا. اگر ہم نے کچھ نیکیاں کر لی ہیں تو ان نیکیوں کی حفاظت اور ان نیکیوں کو سنبھال کر رکھنا یہ بھی اس سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم نے جو خود دن رات عبادت ریاضت کی ہے، محنت سے کچھ کیا ہے، کہیں وہ ہم خود ہی اس کو ضائع نہ کر بیٹھیں، خود ہی ان نیکیوں کو تباہ نہ کر بیٹھیں. بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بدعمالیاں ایسی ہیں
کہ جن کے کرنے سے انسان وہ نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے، وہ نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ گناہ ہے، گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، ہمیں بچنا چاہیے کہ کہیں یہ غلطی جس کو میں چھوٹا سمجھ رہا ہوں کہ کہیں یہ گلے کا پھندا نہ بن جائے، کہیں یہی گناہ جو اور بدی جو ہے یہ میرے لیے وبال نہ بن جائے اور میرے لیے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ سلف صالحین اس چیز کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین سے مراد جو پہلے عظیم ترین مقدس شخصیات، نیک صلحاء جو واقعتاً صلحاء اور اتقیاء تھے، گزر گئے، وہ ایک تو یہ بھی دعا کیا کرتے تھے اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرما، اور ابراہیم نبی کی دعا بھی یہی تھی، اتنا بڑا مشن تھا بیت اللہ تعمیر کرنا، اور پھر اللہ کے آگے دعا کرنا، حالانکہ پرخلوص انداز سے انہوں نے اللہ کے گھر کا آغاز کیا تھا، اس کی تعمیر کی، لیکن دعائیں یہی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ قبولیت بہت بڑی چیز ہے، اور قبولیت ہو جائے پھر بھی اللہ کے آگے عاجز انکسار رہنا چاہیے۔ تو پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، البتہ جو شرائط شریعت نے بیان کی ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کہیں وہ نیکیاں ہماری ضائع نہ ہو جائیں، وہ عبادات ضائع نہ ہو جائیں۔ چند ایک ایسی برائیوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الغاشیہ میں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، بڑے عمل کیے ہوں گے، بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، تصلی نارا حامیہ، جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، یا تو عقیدہ درست نہیں ہے، عمل تو کرتے رہے، یا عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، شرک اور بدعات کی آمیزش تھی، یا حلال کمائی نہ تھی، یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، الی ھذا القیاس، یہ وجوہات بھی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ کرنے کے بعد پھر ان کو ضائع کر لینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو، ایک بڑھیا کی مثال بیان کی ہے سورۃ النحل کے اندر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس بڑھیا کی طرح، اس خاتون کی طرح نہ ہونا جو چرخے پر مضبوط سوت کاٹتی ہے، کاٹنے کے بعد خود ہی اس کو کتر ڈالتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس بڑھیا کی مثال دی گئی ہے کہ کہیں اس جیسا نہ ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کر کے پھر ان کو خود ضائع نہ کر لینا، ایسی بدعمالیاں کر کے، جیسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہماری حالت تو اکثر یہی ہوتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے اور اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر نیکیاں کی ہیں تو پھر ان کی نیک اعمال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو قبول بھی فرما لے اور مجھ سے کوئی ایسی غلطی اور ایسا گناہ سرزد نہ ہو جو میرے کیے ہوئے پر سارا پانی پھیر کے رکھ دے۔ حضرات گرامی، انہی میں سے ایک برائی اور ایک جرم یہ ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اتدرون ما المفلس، صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں، غریب اور کنگال کون ہوتا ہے؟ سب نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے
جو نمازیں پڑھ کر آیا ہوگا، روزے رکھ کر آیا ہوگا، اس نے زکوٰۃ صدقہ خیرات سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوگا؟ یاتی یوم القیامتی ھذا قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اور اسی طرح کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مارا ہوگا، اس کی یہ نیکیاں، اس ظالم کی یہ نیکیاں جو ہیں مظلوم کو دی جائیں گی، مظلوم کو، جس پر ظلم ڈھایا گیا، جس پر ستم ڈھایا گیا، اس کو دی جائیں گی۔ لے انہوں نیکیاں دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ تو پڑھ، تو جنت کی طرف جا، یہ دفع ہو اور ذلیل اور جہنم میں جائے۔ کیوں؟ اس نے دوگلی پولیس کی ہے، اس نے اسلام کا نام بھی لیا اور اسلام کو بدنام بھی کیا، اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کی گنونی سازش کی ہے، اور ایک طرف نیکیاں کرتا تھا، دوسری طرف برائیوں والا ٹوکا اس کے ہاتھ میں تھا، جس پر جو چاہتا تھا بد زبانی، بدتمیزی، بد اخلاقی، اور اگلے کے مال کو غصب کرنا، اگلے کے تھپڑ لگا دینا اور سمجھ لینا کہ میں بڑا کمال ہوں، میرا بڑا کمال ہے، میں بڑا جرت مند ہوں۔ فرمایا اس کی نیکیاں، اس ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کی دی جائیں گی۔ اگر پھر بھی اگر وہ مظلوم جو ہے اس کے حق پورے نہیں ہوئے، ابھی جنت میں جانے کے لیے اس کی نیکیاں ابھی کچھ اور اس کو چاہیے، پھر کیا ہوگا؟ اس مظلوم کے گناہ اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد نیکیاں ہی نیکیاں، اس کے پاس گناہ ہی گناہ، وہ جنت میں، یہ جہنم میں۔ یہ ہے مفلس اور کنگال۔ کہیں ہم اس طرح کے مفلس نہ بن جائیں۔ ہم دنیا کی مفلسی سے ڈرتے ہیں، ہم دنیا کی غربت سے ڈرتے ہیں، ہمیں یہ ڈر نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی نظروں میں کہیں مفلس نہ بن جائیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رشتہ داروں پر، دوست و احباب پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، تھپڑ لگا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر گرم ہوتے ہیں اور ناروا سلوک کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ یہ وہ بنیادی اور پہلی برائی جس کا میں نے ذکر کیا کہ نیکیوں کے ساتھ کہیں ہم ایسا نہ کریں کہ ہم نیکیاں بھی کریں، ہم ظلم بھی کریں۔ یہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ مینوں بھائی نیکی دی کوئی لوڑ نہیں، اے لو پڑھو او گئیاں نیکی، خود اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے۔ یہ ہے وہ اس خاتون کی طرح، اس بڑھیا کی طرح جو چرخے پر سوت کاٹتی ہے، پھر کاٹنے کے بعد خود ہی اپنی محنت کو ضائع کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ یہ اس مسلمان کا حال ہے، کہیں ہم ایسے مسلمانوں میں نہ ہوں، ہم یہ غور کریں۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل مؤمنا فثبت بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، جس نے کسی مسلمان کا خون بہایا، اللہ اس کی نہ نفلی عبادت قبول کرے گا، نہ اس کی فرضی عبادت قبول کرے گا۔ یہ اس روایت میں بھی یہ بات آ گئی، لیکن الگ سے بھی یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر نیکی کر کے احسان جتلانا، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور کسی کے اوپر جو اللہ کے لیے نیکی جو کرنی چاہیے تھی، جو کی تھی، اس کو ضائع کر بیٹھنا کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں موقع پر نیکی کی تھی، چل اب فلاں جگہ پر میرے ساتھ چل۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کا شرعی عذر ہے، وہ نہیں جا سکتا، تو ہم اپنی نیکی جو اس کے ساتھ کی تھی کسی وقت میں، ہم خود ضائع کر رہے ہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی کو تکلیف دے کر، اذیت دے کر، احسان جتلا کر اپنی نیکی کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ مگر مذہبی اور سیاسی لوگ بہت سارے ایسے ہیں، اپنے دفاع کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں مجرم ہیں ایسے لوگ۔ نیکی کی جائے، اخلاص کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی ایسے بندے سے نیکی کی جائے جس سے کسی مفاد کی کوئی توقع ہی نہ ہو۔ مگر صدقہ خیرات کرتے وقت کتنے ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اس کو میں دوں گا کل کو یہ میری بات سنے گا، اس کو دوں گا میں کل کو یہ میری بات سنے گا۔ ایسے صدقے کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آئیں گے اور ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں جتنی. یہ پہاڑوں کے مختلف نام ہیں، پہاڑوں میں سے پہاڑ تہامہ پہاڑ ہیں، ان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے حضور آئیں گے. میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کے حضور آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں جتنی ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی. اور فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر؟ آپ نے فرمایا وہ کیا کرتے ہوں گے؟ ان کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح تہامہ پہاڑوں کی طرح چمکتی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ہباء منصورا، ایسے ذرات بنا کر اس کو بکھیر دے گا، اڑا دے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بتا دیں ان لوگوں کی کچھ علامات، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا وہ تم ہی میں سے ہوں گے، تم ہی مسلمانوں میں سے ہوں گے اور تمہارے کنبے قبیلے سے ہوں گے اور تمہاری طرح ہی رات کو عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جب تنہائی میں ہوں گے اللہ کی طرف سے حرام کیے ہوئے جرائم کا وہ ارتکاب کریں گے، حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، حرام کاموں. لوگوں کے سامنے بڑے پارسا، نیک، متقی، پرہیزگار، تقوی اور ولایت کے لیبل لگے ہوئے ہیں، لیکن تنہائی میں ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، حرام کاموں کا. ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ وہ اس روایت کو بہت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ روایت ہے جو اس دور میں سب سے زیادہ فٹ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دور پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا. انہوں نے کہا یہ ہے وہ چیز. نوجوان طبقہ، بزرگ بھی ملوث ہوتے ہیں کئی، لیکن اکثریت نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی کہ تنہائی میں ہیں، دنیا کا سارا گند اس کے اندر ہے. اچھی چیزیں ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہیں، لیکن ان کو دیکھنے والے، سننے والے، اس کے فالوور کتنے لوگ ہیں. تنہائی میں جرائم کا ارتکاب کرتے ہوں گے کہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہوں، گھر والے سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، گھر والے نے کہانی سنا دیتی. تنہائی میں جرائم کا ارتکاب کریں گے. آپ نے فرمایا ایسے بدبختوں کی جو کی ہوئی نیکیاں اللہ ایسے ذرات بنا کر اڑا دے گا. ہباء منصورا. ذرات کون سے ہوتے ہیں؟ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے، روشن دان کے اندر سے ادھر دھوپ پڑ رہی ہو، ہلکے ہلکے ذرات نظر آتے ہیں جو پکڑے نہیں جا سکتے. ایسے ہی ان لوگوں کی نیکیاں، ان کی کوئی وقت، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اللہ رب العزت فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا. اللہ کل قیامت کے دن ایسے بدبخت کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا اللہ کے یہاں، ساری ضائع. ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کریں اور نیکیاں خود اپنے ہاتھ سے ضائع کریں. اللہ نے جو رمضان میں توفیق دی، ان نیکیوں کو سنبھال کر رکھیے، ان کی قبولیت اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ کے حضور التجا کرتے رہیں اللہ قبول فرما، اللہ ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. انہی لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شرم اور بد کلام انسان، اور جو اپنے گھر میں کسی غیر محرم کے داخلے پر اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں، میرا دوست ہے، میرے گھر آ گیا تو کون سا ہے. وہ دوست کی عدم موجودگی میں بھی آئے گا،
وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں، سکی جو بہنیں ان کے تو حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ عید کے خطبے میں نے عرض کیا تھا، لیکن کیا ہے، فلاں محلے میں نا یا فلاں مریم سائی جو ہے نا وہ میری بہن ہے، وہ میری بہن ہے، وہ کہتی ہے میرا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدبخت کو دیوس قرار دیا ہے، بے شرم قرار دیا ہے، بے غیرت قرار دیا ہے، جس کی بہن، بیٹی، ماں، بیوی کے ساتھ غیر محرم آتا ہے اس کے گھر میں، اس کی غیرت ہی نہیں جاگتی، اس کی غیرت مر چکی ہے، اس کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیوس، بے شرم اور بے غیرت قرار دیا ہے۔ غور کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بدبخت شخص کے بارے میں فرمایا، ایسے بے شرم کے بارے میں فرمایا کہ لا صرفن ولا عدلا لم یقبل منہ صرفن ولا عدلا، اللہ ایسے شخص کی نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے۔ پھر اس کی سزا بھگتنے والے بھگتیں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے وہ گھر کی چار دیواری میں جس کو ہم محافظ سمجھا جاتا ہے یا جس کو گھر کا فرد سمجھا جاتا ہے وہی حملہ آور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جرائم سے خبردار نہیں کیا۔ آپ نے کیوں فرمایا کہ زنا کی سزا تو شریعت نے بڑی سخت بیان کی ہے اور یہ کبیرہ جرم ہے اور اس کی حدود کا نفاذ کا حکم بھی دیا ہے، لیکن عام عورت ہے تو تھوڑا سا دور کی ہے وہ بھی جرم ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ، لیکن ہمسائی کے ساتھ گناہ کو ڈبل، اس سے بھی ڈبل اور اس سے بھی بڑا جرم قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں، وہ کسی بھی وقت داؤ لگا سکتا ہے۔ بہرحال بات دور نہ چلی جائے، یہ وہ بے شرم انسان ہے جس کے گھر میں غیر محرم آتا ہے۔ کوئی نہیں جی یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرے گھر کا فرد ہے، کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بدبخت کی اللہ نہ فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بدعمالیوں سے خبردار کرتے ہوئے، بدعمال جو ہیں جن سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ ایک یہ ہے، آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ جس کی عصر کی نماز رہ گئی اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس نے جو نیکیاں کی ہیں بڑی محنت اور مشقت سے، اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، پیارے نبی نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا اہل، اس کا مال تباہ ہو گیا۔ اور یوں بھی فرمایا فَحَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ہم نماز سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، مسجدیں خالی ہو گئیں، عید کے چاند کا اعلان ہوا، چاند طلوع ہوا، پتہ چل گیا روزے 30 ہو گئے، بس ٹھیک ہے، اب اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ وہی بد کرداری اور وہی غلیظ معاملات، وہی غلیظ زبان جو رمضان المبارک سے پہلے تھی، اور سمجھا کہ ہم آزاد ہو گئے، بس ٹھیک ہے ہم نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں۔ نہ پیارے بھائیوں، ایسا نہ کرنا۔ کیا مسجد کے اندر آنا صرف رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، تو غلام ایک لمحہ بھی جو سچا اور سچا غلام ہوتا ہے، جس نے کامیابی کا پروانہ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ بھی اپنے آقا کی، اپنے مالک کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ایک چاند طلوع ہوا تو ہم مسجد میں آ گئے، دوسرا چاند طلوع ہوا تو ہم نے مسجد چھوڑ دی۔ حالانکہ نماز مومن کا، مسلمان کا شناختی کارڈ ہے۔ نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے استثناء انبیاء کو بھی حاصل نہیں تو ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ نمازی بنے نمازی،
بیٹا سکول نہ جائے، ٹیوشن نہ جائے، لیٹ ہو جائے، والدین ڈانٹتے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہو جائے کوئی بات نہیں، ساری رات کام کر کے تھکا آیا، ٹھہر کے اٹھا دیں گے۔ ایسے ہی اس نے منہ پہ چھٹا مارا، نہایا دھویا، ٹھیک ہے اسکول کالج چلا گیا۔ اسکول کالج کی بڑی فکر ہے، جسم کی فکر کرتے ہیں، روح کی کوئی فکر نہیں۔ جسم کے علاج کے لیے ہم کبھی کسی ہاسپٹل میں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی کے پاس، چھوٹی سی مرض بھی خدا نہ خواستہ لاحق ہو جائے، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں۔ اس روح کا بھی سوچیں، اس روح کا بھی سوچیں۔ اور یہ مسجد، یہ وہ مرکز ہے جو جہاں روحانیت ملتی ہے، جہاں جسمانی سکون بھی ملتا ہے، روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ اور قرآن کو اللہ نے روحوں اور جسموں کے لیے شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے اور ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ہم کلام اللہ سے اپنا تعلق اسی طرح مضبوط کریں، اسی طرح رکھیں جس طرح رمضان میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعلق، اس سے بھی زیادہ تعلق۔ کیوں؟ یہ وہ کلام ہے جس نے ہمیں قبر میں، جس نے ہم اللہ کے عذاب کے آگے آرد بننا ہے، اس نے کہنا اللہ اس کو بچا لے۔ یہ وہ نماز ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا دائیں طرف نماز آ جائے گی، زکوٰۃ آ جائے گی، سارا کچھ آ جائے گا، یا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ کیوں نہیں اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فکر مند ہوتے؟ پیارے بھائیوں، مسلمان نام کے نہیں بلکہ کام کے مسلمان بنے۔ مسلمان صرف اس چیز کا نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہم جنت کے سرٹیفکیٹ ہمیں مل گئے۔ مسلمان نام ہے مطیع ہونے کا، مسلمان نام ہے فرمانبردار ہونے کا۔ خود بھی نمازی بنیے، اپنی سوسائٹی میں جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز کے بارے میں بچوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 سال کا ہو جائے، اس کو ترغیب دلائی جائے، 10 برس کا ہو جائے، اس کا بستر بھی الگ کر دیا جائے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی جائے کہ یہ بنیادی فریضہ ہے، اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں۔ محدثین نے جو فتاوی جات ہیں، محدثین کے، فقہاء کے، اولیاء کے، آپ پڑھ کر سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے جو نمازی نہیں۔ نمازی بنیے، لیکن سچے نمازی بنیے، ہمارا کردار صاف ستھرا ہو، جو اوپر ہو وہی اندر ہو۔ یہ نہیں کہ اوپر سے تو ہمارے اوپر تقوی کے لیبل لگے ہوں اور اندر سے کچھ ہو۔ جیسے میں نے وہ روایت عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے سامنے جلوت میں تو بڑے پارسا اور متقی ہوتے ہیں، لیکن خلوت میں ہوتے ہیں تو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو دل چاہتا ہے دیکھتے چلے جاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے سنتے چلے جاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، یہ پابندی ہم سب پر لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورا اسلام اپنے اوپر لاگو کرو۔ یہ نہیں میٹھا میٹھا اڑاپتے کڑوا کڑوا، ایسا نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کئی ایک بدعمالیاں ہیں جن سے کی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس میں شرک ہے، بدعات ہے، ریاکاری ہے، اقربا پروری ہے، قریبیوں کو نوازنا۔ میں اگر ذمہ دار ہوں تو میں اپنے قریبیوں کو نوازتا جاؤں؟ میں میرٹ کا خیال نہ کروں، میرٹ کی دھجیاں اڑا دوں؟ اور اسی طرح ان بدعمالیوں میں سے شوقیہ کتا پالنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی سختی سے ممانعت بیان فرمائی۔ یہ تصویروں والا شعبہ، ایسے شخص کی یہ حرام کے کاروبار، کئی ایک بدعمالیاں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا۔ آخری روایت سنا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک شخص نے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، 262 نمبر یہ روایت صحیح مسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جندب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے نبی کے سامنے فرمایا، اللہ کی قسم ہے فلاں بندہ جہنمی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں بندہ جہنمی؟ آپ نے فرمایا انی قد غفرت لفلان واحبطت عملک، اس کہنے والے کی اللہ نے تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا، جس کو اس نے جہنمی قرار دیا ہے اللہ نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں ہم کہ ہم بڑے نیک ہیں، میں نے رمضان کے روزے رکھ لے، میں نے نمازیں پڑھ لی تو دوسرے سارے جہنمی ہو گئے؟ اور دوسروں کو بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، زبان سے کسی کو کافر کہنا، منافق کہنا، مشرک کہنا، تخصیص کر کے جہنمی کہنا بڑی سخت گرفت ہوگی۔ پیارے نبی نے فرمایا اگلا بندہ اگر جہنمی نہیں ہے، کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، تو کہنے والے پر یہ کلمہ واپس لوٹتا ہے، وہ بندہ مشرک، منافق، جہنمی، کافر، زندیق سارا کچھ بن جاتا ہے جو اس نے اپنے مسلمان بھائی پر الزام لگایا۔ اور یہ الزام تراشیوں کا دورہ ہے، جو دل میں آتا ہے ہم کہتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہمیں شریعت کے جو رہنما اصول ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔